وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ دوسرا کام ہے، اور بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال تھے، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان میں۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ علامہ اقبال نے بر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے ہیں۔ اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئی، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہا کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا، علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی، اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ تھے۔ بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجوزہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو، یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا، ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ بیولکس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو۔ یہ بات بالکل بھلائی جا چکی ہے، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز، وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جگہ جائے۔ یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا ہنبندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے، لیکن دونوں ہمارے دوست رہے۔